مچھر سے لے کر ہاتھی تک ہر چیز خدا کی عیال ہے اور وہ ذات بہترین معین ہے. جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمہ ہے. ارباب سیرت رزق کی 3 قسمیں ہیں. ایک رزق مضمون جس کے کھانے سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے. اس رزق کا خدا ضامن، وہ اسے دیتا ہے جہاں بھی ہو، اگرچہ پہاڑوں پر رہتا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اس تک یہ رزق ضرور پہنچے گا. صحرا میں ہو یا بیاباں میں ہو، ارباب بصیرت وہ رزق اسے ضرور پالے گا. جیسا کہ رسول خدا نے جناب ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر، اگر انسان اپنے رزق سے فرار کرے تو وہ روزی اسے ضرور ملے گی جیسے موت اسے ضرور ملتی ہے اور ڈھونڈ لیتی ہے. دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کو اس کا رزق ضرور ملے گا. صبر کرنا چاہیے. غم و رنج کرنا اور بے صبری، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا، یہ سب چیزیں بے صبری میں معشور ہوتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص نے رسول خدا سے سنا کہ ہر شخص کو خدا کی طرف سے اس کا رزق مل جائے گا اور ملتا رہتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، صحرا میں ہو یا بیاباں میں. ارباب سیرت جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ گیا اور ایک بیاباں میں ایک پہاڑ کے دامن میں سو گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کا رزق اس تک کیسے آتا. تو ارباب سیرت اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو راستہ بھٹک گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کے دامن میں پڑا ہوا. کسی نے کہا کہ یہ بیچارہ مر گیا، کسی نے کہا کہ یہ مریض ہے، کسی نے کہا کہ یہ چور. انہوں نے بڑی آوازیں لگائی مگر اس نے کوئی آواز نہ سنی، کوئی جواب نہ دیا. آخر حرکت بھی کوئی نہیں کی. آخر ایک شخص بولا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ بھوک کی وجہ سے اس طریقے سے پڑا. تو قافلے والوں نے کھانا پکایا اور اسے کھانا کھلانے لگے. اس شخص نے منہ نہیں کھولا. اب ایک شخص جو ان میں سمجھدار تھا آگے بڑھا، اس نے چاقو منہ میں رکھا، دانتوں کے درمیان رکھ کر اسے کھانا کھلا دیا. اب جب اس نے کھانا کھا لیا تو اب اس شخص نے منہ کھولا اور کھول کر کہنے لگا میں اپنے رزق کا امتحان لے رہا تھا کہ مجھ تک کیسے آتا ہے. رسول اللہ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. ارباب سیرت اب اس منزل پر آ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے کہ محنت کرو، رزق تلاش کرو، حالانکہ خدا بغیر محنت اور مشقت کے بھی روزی دے سکتا ہے. تو خدا نے یہ حکم کیوں دیا؟ جیسا کہ بحار المصائب میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس آیا. حضرت موسیٰ نے کہا زیارت کے لیے آئے ہو یا پھر روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے اہل و عیال سے آخری وداع کروں. تو ملک الموت نے کہا اجازت نہیں. تو سرکار موسیٰ نے کہا کہ پھر مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں خدا کو سجدہ کر لوں. تو اس نے اجازت دے دی. حضرت موسیٰ نے سجدہ کیا، دعا مانگی پروردگار ملک الموت سے کہہ کہ مجھے اپنے اہل و عیال سے ملنے کی اجازت دے. خطاب ہوا ہے ملک الموت حضرت موسیٰ کو اجازت دے دو. اجازت ملی، گھر آئے والدہ کے پاس، کہنے لگے اماں جان میں دور کے سفر پر جا رہا ہوں، میرے اوپر جو آپ کا حق ہے وہ حلال کر دیجیے. ماں نے کہا بیٹا کس سفر پر جا رہے؟ کہا اماں آخرت کے سفر پر جا رہا. حضرت موسیٰ کی والدہ روئی، گریہ کیا، وداع کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے اہل و عیال میں سے ہر ایک کو جدا جدا وداع کیا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو حضرت موسیٰ کو بڑا پیارا تھا، اس سے مل کر حضرت موسیٰ بہت روئے. اللہ کی آواز آئی موسیٰ کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں اپنے ان بچوں پر رو رہا ہوں، میرے بعد یتیم ہو جائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں.
ارباب سیرت جب خدائے کریم نے یہ بات سنی تو آواز قدرت آئی، موسیٰ اپنا عصا زمین پر مارو۔ اب جو جناب موسیٰ نے عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی، ایک دریا ظاہر ہوا۔ خطاب ہوا، موسیٰ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ دریا پر مارا، دریا پھٹا، تہ میں ایک سفید رنگ کا پتھر نکلا۔ خطاب ہوا، موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ اب جب اس پتھر پر اپنا عصا مارا جناب موسیٰ نے تو پتھر پھٹ گیا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ جب میں ان پتھروں کے درمیان، ان دریا کی تہ میں، اس پتھر میں اس کیڑے کو فراموش نہیں کرتا، ارے تیرے بچوں کو کیسے فراموش کر دوں گا؟ تو ارباب سیرت خدا چاہے تو بغیر محنت اور مشقت کے بھی رزق دے سکتا ہے، لیکن یہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلو، اس لیے کہ جب ہم ایک دوسرے کے پاس آئیں گے اور جائیں گے تو ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، جس سے ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا، ہم آگاہ ہوں گے۔ اگر اللہ مخلوق کے رزق کو محنت اور کوشش کے علاوہ انہیں دے دیتا تو ارباب بصیرت دنیا کے سارے کام معطل ہو جاتے اور یہ لوگ برائیوں میں پڑ جاتے، زمین پر سرکشی کرتے، فساد کرتے۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت یہ باتیں خود سے نہیں کر رہا، معصوم کی زبان سے بیان کردہ جواب ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت سنو، وَلَوْ بَسَاطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا تو یہ زمین میں فساد پھیلاتا۔ بھئی یہ روشن بات ہے اور واضح بات ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو، جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا، جن لوگوں کو اللہ نے بغیر محنت اور مشقت کے مال و دولت دی، ان کے ذہن شرارتی تھے، انہوں نے خدا کی نافرمانی ہی کی ہے اور کچھ نہیں کیا۔